بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في مقام آخر ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ گردون نبوت کے مینارے ہیں صحابہ گر چاند ہے آقا تو ستارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ اور امت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ اللہم صلی علی محمد وعلا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ حمدہ صلوات کبریائی دے پاک مقدس متخر واللہ قلمِ اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین پیغمبر رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل پیغمبر اعظم امام اعظم مفتی اعظم حکیم اعظم طبیب اعظم سالار اعظم سید اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے زیوقار بزرگ دوستو عزیزو جتے تک میری آواز پہنچ رہی ہے سننے والی معززات معکرات مکرمات اسلامی روحانی ماں بہنوں دعا ہے اللہ اپنی رضا رحمت واسطے اپنی خوشنودی واسطے صرف و صرف اللہ اپنے راضی ہونے واسطے سارے انداز مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے
اس پروگرام کا انعقاد کرنے والے جتنے احباب بالخصوص محترم جناب خلیل دیو صاحب دیگر رفقا اللہ سب دی محنتاں کاوشاں قبول و منظور فرمائے۔ اج دا پروگرام میاں ہے فیسٹی والے لائیو بھی چلا رہے خن ریکارڈ ہو رہا ہے دن رات دین دے کام اندر مشغول رہندے خن اللہ انہاں دی محنت پیار بھی قبول و منظور فرمائے۔ آج جو میں تذکرہ چھیڑنے دا ارادہ کیتا ہے ذکر ہوئے گا تذکرہ ہوئے گا خلیفہ بلا فصل جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی چپ ہو بولو رضی اللہ تعالی۔ میں نے بڑی دکھ ہوندہ ہے جدو صحابی دا نام بولیا جائے تو رضی اللہ تعالی دی صدا نہ لگے اتنی تکبیر اللہ اکبر شان صحابہ زندہ باد شان صدیق اکبر زندہ باد شان صحابہ زندہ باد اللہ اکبر۔ اے جذبہ ہر انسان دے دل اندر ہونا چاہیے ہے کہ صحابہ دا نام سن کر کے ایمان جوش اندر آ جائے روح تڑپ جائے۔ ساڈا ایمان دا حصہ ہے کیوں نہ ہوئے کہ جنہ دی وجہ کر کے تو خاڑے اور میرے تک سونے نبی دا دین پہنچیا ہے پیغمبر دی نماز پہنچی ہے جتنی احادیث روایت ہوندیاں خن راوی خن میرے سونے نبی دے پاک صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ میرے اللہ نے پورے قرآن اندر میرے سونے نبی نو یا محمد کہہ کر کے مخاطب نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے سونے نبی نو سونے سونے القابہ نال مخاطب فرمایا ہے۔ ایسا بڑا کھچ رہا ہے ذرا دی آواز ٹھیک کرو۔ اللہ اکبر اللہ نے سونے نبی نو سونے سونے القابہ نال مخاطب فرمایا کتے فرمایا یاسین اللہ نے فرمایا کتے اللہ سونے نبی نو انج مخاطب فرمادا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اللہ اکبر اللہ سونے نبی نو سونے سونے القابہ نال مخاطب فرمایا ایمان والے میں طرح اللہ نے قرآن اندر سونے ابو بکر نو نال لے کر کے مخاطب نہیں فرمایا بلکہ سونے ابو بکر صدیق نو بھی سونے سونے القابہ نال مخاطب فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ چلی گئی خیلیڈ پرواہ نہیں خے میرے صدیق دا تذکرہ خے میں نو جنگل اندر چھوڑو میں اتھی بھی صدیق دا تذکرہ بیان کردہ رہا گا تو اس سننے والے بنو انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اکبر امی تنا فرمایا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحب
به لا تحزن إن الله معنا. اللہ اکبر. اور سنو فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به. سبحان اللہ. جی میں اللہ نے سونے نبی نو نہ لے کر کے مخاطب نہیں فرمایا، میں طرح اللہ نے سونے صدیق نو نہ لے کر کے مخاطب نہیں فرمایا، جی میں سونے القابہ نال میرے سونے نبی نو مخاطب فرمایا، انجے طرح اللہ نے سونے صدیق نو بھی سونے القابہ نال مخاطب فرمایا. اللہ اکبر. اللہ کون میرا صدیق، کون میرا صدیق ہے؟ میرے نبی علیہ السلام دا سسر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، خلیفہ بلا فاصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی. میرے نبی علیہ السلام بیمار 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 ہو گئے. جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. جو لوگ آئے ہو جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. جو عزیز و اقارب گھر اندر بیمار ہیں اللہ سب کو تندرستیاں عطا فرمائے. میرے نبی علیہ السلام آخری وقت قریب ہے، بیماری کی حالت ہے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. نبی علیہ السلام جو قائد آرام فرما رہے تھے، حضرت بلال سنا بلال رضی اللہ تعالی. اے سونے نبی علیہ السلام دے میں وہ باری دے قریب آ کر کے ماں سیدہ دے حجرے دے قریب آ کر کے لگا رہے ہیں. میرے نبی علیہ السلام اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ایمان والے اٹھیا نہیں جا رہا. تکلیف کی حالت میرے سونے نبی علیہ السلام دی. میرے نبی اٹھتے نے دوبارہ چار پائی تے گر جاندے ہیں. میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے بلال جو کسی صحابیوں کو نماز پڑھا دے میرے کو نہیں آیا جائے گا. میرے نبی علیہ السلام دل سے خندر پہ بلال سے ابو بکر نہیں کہے گا کہ جا کر کے نماز پڑھا. اللہ اکبر. میرے نبی علیہ السلام لیٹ گئے ہیں. اللہ اکبر. اللہ سے حضرت ابو بکر مسجد کے اندر موجود کوئی نہ. سونے بلال نے نظروں دوڑا کر کے دیکھا کہ سونا صدیق نظر نہ آیا. فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی، فرمایا کون عمر جی تسی نماز پڑھا دیو، تسی نماز پڑھا دیو. طبعی طور سے آواز ذرا بلند ہے. پیارے عمر رضی اللہ تعالی نے اللہ ادا کیتا ہے. نبی علیہ السلام نے سنیا میرے صدیق دی آواز کوئی نہ. میرے بعد میرے مسلے تے میرے صدیق نہیں خے. عمر کیوں آیا خے؟ شان بڑی بلند سونے عمر دا. میرے نبی نے فرمایا میرے بعد نبی خوندا تے سونا عمر خوندا. فرمایا سونے عمر رضی اللہ تعالی دا بڑی مقام ہے مگر میرے نبی دسنا چاہ رہے کہ میرے مسلے تے میرے بعد ہوئے گا تے میرا صدیق ہوئے گا. اللہ اکبر. تے نبی علیہ السلام نے میں پردہ کھٹا کر کے فرمایا اللہ 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 یا اللہ. نہیں 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 نہیں. اللہ
اللہ نہیں من رہے، اللہ نہیں من رہے، زمین تے میرے نبی نہیں من رہے، آسمان تے میرا رب نہیں من رہا ہے، میرے نبی تو بعد میرے نبی دے مسلے دا وارث ہے تے سونا صدیق ہے، سونا صدیق ہے، سونا صدیق ہے، نماز مکمل ہوئی، پیارے صدیق آئے، معاملے دا پتہ چلیا، میرے نبی دے حضور پیش ہوئے، میرے نبی فرماندے نے جاؤ صدیق جا کر کے نماز پڑھا کر کے آؤ، دوبارہ نماز پڑھاؤ، کیوں حضور جی صحابہ دی نماز نہیں ہوئی ہے، فرمایا نماز تے ہو گئی ہے مگر تسی جا کر کے دوبارہ نماز پڑھاؤ تو ہاڈی فرضی تے انہاں دی نفلی ہو جائے گی تے سارے صحابہ نوں معلوم ہو جائے گا، ساری امت نوں معلوم ہو جائے گا، ساری کائنات نوں معلوم ہو جائے گا، ہر انسان نوں پتہ چل جائے گا کہ نبی دے بعد مصلی دا وارث تے سونا صدیق اللہ اکبر اللہ، میرے نبی دے مصلی دا پہلا وارث صدیق ہے، میرے نبی دے محراب دا پہلا وارث سونا صدیق ہے، نبی تو بعد رخبر ہے تے سونا صدیق ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اہلا وسہلا مرحبا۔ محترم جناب قاری جمیل الرحمن رحمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی دور دا سفر طے کر کے آئے ہیں، اللہ انہاں دا آنا قبول فرمائے، کہہ دو آمین، پھر کہہ دو آمین، اللہ انہاں دی دن رات دیاں محنتاں قبول فرمائے۔ نائب ناظم تبلیغ پنجاب ماشاءاللہ، اہلا وسہلا مرحبا۔ سنو بھائی انشاءاللہ جلد چھوڑ دیں گے، انشاءاللہ حضرت صاحب دا بیان شروع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ، راہبر میرے نبی دے بعد نظر آئے گا تے سونا صدیق نظر آئے گا، کون نظر آئے گا؟ پھر کہو کون؟ مدنی دے بعد راہبر صدیق من نہ پوسی، انجنی میں سنانا ہے، ذرا بلند آواز نال کہو سبحان اللہ۔ میرے صدیق دا تذکرہ ہے، میں ستیاں نو نہیں سنانا خاں، بیدار کرن آیا خاں، او بدبخت میرے صدیق دی شان اندر گستاخی کرنے تو باز نہیں آ رہے خن، ایمان والے صدیق دے پیروکار چپ بیٹھے خن، مینوں تکلیف ہوندی ہے، ذرا بلند آواز نہ کہو سبحان اللہ۔ کہ مدنی دے بعد راہبر صدیق من نہ پوسی، مدنی مدنی دے بعد راہبر صدیق من نہ پوسی، آقا دا جانشین، آقا دا جانشین تسلیم کر نہ پوسی، مدنی دے بعد راہبر صدیق من نہ پوسی، اور صدیق دی صداقت نو جاندا جہان، صدیق دی صداقت نو جاندا جہان، صدیق دی صداقت دا منکر بڑا بے ایمان، میں جوڑیا ہے ایک فکرہ کہ صدیق دی صداقت دا منکر بڑا بے ایمان، صدیق دی صداقت نو جاندا جہان، لٹائی نبی تو خرش واری نبی تو خرش، اللہ قبول فرمائے، واری واری نبی تو خرش، اقرار کر نہ پوسی، مدنی دے بعد راہبر صدیق من نہ پوسی،
آ سن ذرا ایک تینوں سناواں قصہ، آ سن ذرا ایک منظر تینوں دکھاواں، ایمان والے طرف جائیو سن کر کے۔ ایک روز میرا صدیق جا رہا ہے، نال سونا علی جا رہا ہے، علی رضی اللہ تعالی، کون علی شیر جلی، کون علی خیدر کرار، کون علی صاحب ذوالفقار علی، کون علی حاجی علی، کون علی نمازی علی، کون علی صابر علی، کون علی شاکر علی، کون علی تہجد گزار علی، کون علی اللہ دا فرما بردار علی، کون علی او میرے پیغمبر دا اطاعت گزار علی۔ ایک دوجا پہلوی میرا علی او خے جیڑا اللہ اکبر متحدہ روادار نہیں، میرا علی خائے خائے نہیں کرتا، میرا علی بھنگیاں دا علی نہیں، میرا علی چرسیاں دا علی نہیں، میرا علی ایمان والیاں دا علی، میرا علی صدیق والیاں دا علی، میرا علی فاروق والیاں دا علی، میرا علی غنی والیاں دا علی، میرا علی معافیہ والیاں دا علی، علی شیر جلی خیدر کرار رضی اللہ تعالی۔ کون علی کہ پیر علی نہ بھنگا کھوٹیاں تے نہ کھڑکائیاں ونگا، پیر علی تے تو مت لاون او بھیری قوم ملنگا۔ اکٹھیاں جا رہے، اچانک حضرت علی فرمایا الا رسلک یا ابا بکر، ابو بکر جی ذرا ٹھہرو، پیارے صدیق ٹھہرے۔ سونے علی نے ہمیں کپڑا خٹایا، سونے صدیق دے کندیاں تو کپڑا خٹایا، اللہ اکبر سنگیا سونے صدیق دے کندیاں نو بوسا لیاؤ۔ میرے علی نے سونے صدیق دے کندیاں دا ایویں اکھاں دے اندروں جھم جھم آنسو ٹھلکائے خان، سونے علی دے آنسو نکل آئے تے ایویں مڑ کر کے سونے صدیق نے سونے علی نو کلیجے نہ لگایا۔ یار علی کی معاملہ بن گیا، پہلے مینوں ٹھہرایا، میرے کندیاں تو کپڑا خٹایا، سنگیا بوسا لیا تے اکھاں اندروں آنسو کیوں آ گئے؟ علی تے نعرے لگانے والو سنو، میرے علی نے کی فرمایا سونے صدیق جی مینوں او وقت یاد ہے، مینوں او وقت یاد ہے جدوں غار سور دیاں چرخائیاں میرے سونے نبی علیہ السلام چرخن تے تسی اپنے کندیاں تے میرے نبی نو سوار کیتا، نبوت دا بوجھ اٹھایا میرے صدیق دے کندیاں نے، ایویں چرخن سونے صدیق تے میرے نبی دا پسینہ سونے صدیق دے پسینے نال مل گیا ہے۔ اللہ نے نبوت والا پسینہ سونے علی دے، اللہ اکبر، سونے نبی دی نبوت والا پسینہ صدیق دی ولایت اندر ملا دیتا ہے تے میرے نبی دے پسینے اندر تے خوشبوواں مہکیا کر دیاں، کنج دیاں خوشبوواں مہک دیاں، صحابہ عرضاں کر دے خان سونے نبی نو تلاش کرنا خوندا تے پوچھنے دیاں لوڑاں پیش نہ آندیاں، اگر مسجد میں کری خوندی پتہ چل جاندا میرے نبی مسجد اندر تشریف فرما خان، میرے نبی بازاروں گزر کر کے گئے تے بازار مہک رہے خوندے، اے ہن پیر ساڈے، اے ہن کملی والا ساڈا، آج دا پیر نہیں خے کہ او دور بیٹھا بھی مشک ماردا خے پیر، اے میرا پیر خے، صحابہ تے سونے پیر دیاں خوشبوواں تو پہچان لیندے خان۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا سونے ابو بکر جی تو خاٹے پسینے اندر اللہ نے سونے نبی دا پسینہ ملایا، میرے نبی دا پسینہ بھی خوشبو والا، میں سونا چاہتا سی او خوشبوواں جو میرے سونے نبی دے پسینے اندروں مہک دیاں، صدیق جی تو خاٹے پسینے اندروں بھی مہک دیاں، نہیں مہک دیاں۔
پوچھیا خان علی کی سوچیا خیر تے کس نتیجے تے پہنچیا؟ حضرت علی فرماندے ہیں ہاں اسی طرح خوشبوواں تہاڈے بدن اندروں میں کرئیاں جویں خوشبوواں سونے نبی دے بدن اندروں میں کیا کر دیاں۔ ماشاءاللہ میرا برادر اصغر جناب مولانا اویس ساجد صاحب دیگر علماء کرام آرخن باسی انشاءاللہ آخری کلمات ہیں، اجازت چاہاں گا انشاءاللہ تعالیٰ ذرا توجہ میری طرف رہے۔ اللہ اکبر اللہ جو بات میں عرض کرنا چاہتا جو بات میں تو خانو جس نتیجے تے پہچانا چاہنا خان کہ میرے صدیق نال میرا علی پیار کردہ ہے، میرے علی نال سونا صدیق پیار کردہ ہے، کیوں آپ پسندر پیار کر دے ہیں کہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اے صحابہ تے پیار کرنے والے، ایک دوجے نال عقیدت کرنے والے، ایک دوجے نال محبت کرنے والے، میرا علی او ہے جن نے صدیق نو خلیفہ منیا، میرا علی او ہے جن نے سونے صدیق نو امیر المؤمنین منیا، میرا صدیق او ہے جن نے سونے صدیق نو نبی دا پہلا امتی منیا، میرا علی او ہے جن نے سونے صدیق نو نبی دا پہلا صحابی منیا ہے۔ آ ایمان بچانا ہے میرے سونے صدیق نو پہلا امتی من، آ ایمان بچانا ہے میرے نبی دا سسر سونے صدیق نو من، آ ایمان بچانا ہے سونے صدیق نو خلیفہ بلا فصل من، آ ایمان بچانا ہے میرے صدیق نو نبی دے مسلح دا پہلا وارث تسلیم کر، آج ایمان بچانا ہے میرے نبی دے ممبر دا پہلا وارث سونے صدیق نو تسلیم کر۔ او ایمان والے او جھنجھوڑنا چاہنا کہاں اللہ دی قسم بیدار ہو جاؤ، کدوں بیدار ہو گے جدوں ایمان چھن جائے گا، کدوں بیدار ہو گے اللہ اکبر جدوں ایمان ہی دور چلا جائے گا۔ اے بدبخت چاندہ کی ہے خلافت صحابہ دے بارے تیرے دل اندر بغض ڈالنا چاہنا ہے، جے اگر صحابہ دا بغض تیرے دل اندر آ گیا آ میریاں تیریاں نمازاں دے گواہ صحابہ جڑیاں نمازاں پہنچیاں میرے نبی دی نمازاں دے گواہ صحابہ، میرے نبی دے روزے دے گواہ صحابہ، اے قرآن جو پڑھیا جا رہا سو شام گواہ صحابہ، میرے پیغمبر دے رکوع دے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر دے قیام دے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر دے سونے دے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر دے سفر دے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر دے حضر دے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر دے بدر دے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر دے احد دے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر دے خندق دے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر دی احادیث دے راوی صحابہ، میرے پیغمبر دے جانسار صحابہ، میرے نبی دے جانسار صحابہ، میرے پیغمبر دے خوبدار صحابہ، میرے پیغمبر دے جانشین صحابہ، آپ تیرے یاراں دے بارے کوئی تبرہ کرے بات کرے تو سننا گوارا نہیں کرنا ہے، اور میرے پیغمبر دے جانساراں نو گالیاں دتیاں جا رہی ہیں، میرے پیغمبر دے صحابہ تے لعنتان کیتا جا رہا، میرے پیغمبر دے صحابہ تے تبرہ کیتا جا رہا، اور شاید ہی میرا کوئی بیان ہوئے جدے اندر میں شان صحابہ بیان نہ کراں، اور میں کیوں نہ شان صحابہ بیان کراں۔ اللہ اکبر میرے پیغمبر دا دین میرے تک پہنچیا صحابہ دی وجہ کر کے پہنچیا، پیغمبر دیاں نمازاں پہنچیاں صحابہ دی وجہ کر کے پہنچیاں، رب دا قرآن پہنچیا صحابہ دی وجہ کر کے پہنچیا، میرا تے ایمان گوارا نہیں کردا، اللہ دی قسم ہے میں اکثر سوچیا کرنا خاں اوے جینے دا کی فائدہ ساڈے جیندیاں جی، او میرے صدیق نو کافر آکھیا جا رہا، او ساڈے جینے دا کی فائدہ، او میرے معاویہ تے لعنتان کیتا جا رہا، تیرے میرے جینے دا کی فائدہ، امی جی عائشہ صدیقہ تے لعنتان کیتا جا رہا ہے، او مر جانا گوارا ہے مسلمانوں کہ
کہ غیرت مند بچے دے جیندیاں جی او دی ماں نو کوئی تبرہ کر جاوے تیری میری ماں نو صبح شام لعنتان نہیں کیتا جا رہا مینوں آندے جنہ انجا کھیا کرو حالات ٹھیک نہیں خیر آئے کی ہو جائے گا اس ماں دی روح نکل جائے گی اللہ دی قسم خے مسجد دے اندر بیٹھا ہاں اللہ دا قرآن پڑھ رہا ہاں میں چاہنا ہاں ربا سونے اچھے میرے کول صحابہ دا دفاع نہیں ہو سکتا عثمان اس جان دی پرواہ کوئی نہیں مینوں اس زندگی دی پرواہ کوئی نہیں ربا مینوں زندگی نہیں صحابہ تے قربان ہون واسطے زندگی دے ربا مینوں ساتھ چلن جدوں تک میرے ساتھ چل دے رہے میں صحابہ دا دفاع کردا رہا جدوں صحابہ دے دفاع تو منہ موڑ لا ربا اس جروح نو لے جائیں اللہ اکبر اللہ آؤ ایمان والے ہو آؤ اپنے ایمان تازہ کر کے چلے جاؤ اپنے بچیاں نو صحابہ دی زندگی پڑھاؤ آئے کوئی بے اولاد بیٹھا اس مجمع دے اندر آئے کوئی بے اولاد ہوئے گا رب کو اولاد منگنے والا ہوئے گا آئے دل اندر تحیہ کر لے اللہ مینوں بیٹا دے میں اس بیٹے دا نام ابو بکر رکھاں گا اللہ مینوں بیٹا دے میں او دا نام معاویہ رکھاں گا اللہ مینوں بیٹی دے میں او دا نام عائشہ رکھاں گا اللہ دی قسم ہے اہل حدیث اہل سنت ایمان والے صحابہ نال پیار کر دے رہن گے صحابہ دا دفاع کر دے رہن گے صحابہ دی عظمت بیان کر دے رہن گے جان چاندی چلی جائے مگر صحابہ دے دفاع تو منہ نہیں پھیر سکدے نہیں پھیر سکتے خان صحابہ دی عظمت تو دفاع تو منہ نہیں پھیر سکتے خان ذرا سنو صحابہ دی عظمت اندر ترانہ دے بات نو ختم کریے ذرا میرے نال پڑھنا خے اگر صحابہ نال پیار کرنے والے ہو عقیدت رکھنے والے ہو صحابہ دی الفت دل اندر خے تے میرے نال مل کر کے واہ واہ صحابہ دا نعرہ بلند کرنا خے کہ پتہ چل جائے میاں صحابہ خان لے کر کے کیمرہ دور تک پیغام انشاءاللہ پہنچے گا پیغام ریکارڈ کرو کالے منہ والیاں تک اے پیغام پہنچ جائے کہ سوخن نبی دے وزرا صحابہ سوخن نبی دے وزرا صحابہ واہ واہ صحابہ ہاتھوں اٹھا کر کے واہ واہ صحابہ جدے ہاتھ تھلے اٹھ کر کے چاہے چلا جائے واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ سخن نبی دے وزرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ جن جبرو کفر دے ہن زور تورے جن وچ سمندراں دورائے کھورے دریا جنانوں دترا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ سنو آخری جملہ کہ مومن تے قرضے مومن تے قرضے مومن تے قرضے ہر آن بولے مومن تے قرضے ہر آن بولے جد تک چلتی اے زبان بولے ہر پل ہمیشہ عرصہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ مزید توفیق عطا فرمائے جاندے ایک فتنے تو آگاہ کر جاؤں جو سوشل میڈیا چلانے والے لوگ ہیں سوشل میڈیا تے ایک فتنہ ہے مرزا محمد علی جہلمی دے نام تو اس تو بچو اپنے بچیاں نو بچاؤ او دا طریقہ واردات لوگوں دی سمجھ اندر آن والا نہیں ہے بس اتنی بات ہے کہ انہوں سننے تو پرہیز کرو صحابہ دا بغض لے کر کے بیٹھا ہے انہاں لوگاں تو بچو
صحابہ دے بارے کوئی احادیث آ جائے، صحابہ دا بیان آ جائے، صحابہ دا کلپ آ جائے، علماء دے بیانات آ جائیں، تشہیر کرا کرو انہاں دی، سوشل میڈیا چلاندے ہو بھر دو واہ صحابہ دے نال، صحابہ دی عظمت دے نال بھر دو، صحابہ دا دفاع کرو۔ اگر نہیں بھی کران گے ساری کائنات انہاں دے خلاف اٹھ جائے مگر انہاں دی عظمت اندر کمی نہیں کر سکتی ہے۔ اسی تے نوکر صحابہ دے ہاں، اسی تے اپنا فرض پورا کر کے اپنے واسطے راہ نجات اختیار کرنی ہے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔